میں آئے. اب میں میلاد پر بات لا رہا ہوں. لوگ جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میلاد کے دن 12 ربیع الاول حضور کی زندگی میں نہیں آیا. محفل کی, کھانا رکھا, دودھ رکھا, مٹھائی رکھی. تو اب یہ بتائیں کہ یوم عرفہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے محفل کی, لوگوں کو اکٹھا کیا, مدینے کے اندر جمع کیا. وہ تو صرف عرفات میں جمع ہوتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا, حضرت عمر نے کیا, حضرت عثمان نے کیا, حضرت علی نے کیا نہیں, مگر عبداللہ بن عباس نے کیا. اب جب کسی نے کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے بات ٹھیک ہے, کام نیک ہے. اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی ولادت کا ذکر کرنا, حضور کے میلاد کا ذکر کرنا, حضور کے بچپن کا ذکر کرنا, حضور کے معجزات کا ذکر کرنا, اور عموماً ہمہ وقت کرنا, دن کرنا, رات کرنا, محرم میں کرنا, سفر میں کرنا, ربیع الاول میں کرنا, ہر وقت کرنا, یہ کام جائز ہے, اس لیے اس کا کرنا جائز ہے. اب خاص کر ربیع الاول کے اندر کرنا, اس کی مثال انشاءاللہ اس پر تفصیل جو ہے وہ میں آگے دوں گا. میلادوں کا ذکر, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کا ذکر قرآن کے اندر, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر, حضور انبیاء علیہ السلام کی ولادت اور ان کے میلاد ناموں کا ذکر میں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا. اب میں حضور علیہ السلام کے عموماً میلاد کی بات کرتا ہوں. تاریخ کی کتابیں, سیرت کی کتابیں جو ہیں, سیرت کی کتابوں کو جو ہم پڑھتے ہیں یا تاریخ کی کتابوں کو, تو تاریخ کی کتابوں کی مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو طبری کی. طبری نے اپنی تاریخ کو شروع کیا لکھنا, امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مشہور تاریخ ہے امام طبری کی. انہوں نے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کا, پہلے انبیاء کا ذکر کیا, اور ان کی ولادتوں کا ذکر کیا, اور ان کے بچپنوں کا ذکر کیا, ان کی بیویوں کا ذکر کیا, ان کی شادیوں کا ذکر کیا, ان کی دنیا سے تشریف لے جانے کا ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نبوت کے حالات کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے تمام طبری ہوں, ذہبی ہوں, حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں, سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر کیا. سیدہ آمنہ کا ذکر کیا, سیدنا عبداللہ کا ذکر کیا, عبد المطلب کا ذکر کیا, حضرت ہاشم کا ذکر کیا, عبد مناف کا ذکر کیا, حضرت قصی کا ذکر کیا, ان کے سارے آباء و اجداد کا ذکر کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات, اور پھر حضور علیہ السلام کا وحی آنے کا ذکر, اور وہ باقی کے احوال کا, حضور کی زندگی کا بیان کیا. میں جو زور دینا چاہتا ہوں اس بار پر کہ یہ کوئی اتنا ڈراؤنا لفظ ہے بدعت, یا تذکرہ میلاد کوئی اتنا ڈینجرس خطرناک لفظ ہے کہ وہ اس سے ڈرا جائے, یہ کوئی اتنی نعوذ باللہ وحشت والا لفظ ہے کہ اس سے ڈرا جائے, یہ وحشت والا لفظ نہیں ہے. اگر میلاد کا لفظ اتنا وحشت والا لفظ تھا, اس سے لوگوں کو وحشت آتی تھی, ڈراؤنا لفظ تھا, برا لفظ تھا, نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے میلادوں کا قرآن میں تذکرہ کیوں کیا؟ حضور نے خود اپنے میلادوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ محدثین نے ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو یہ خواہ مخواہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں کہ جی وہ اتنا, یہ جو ہے نا وہ اتنا نہیں, اس کا نام ہی نہ لیا جائے, اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے. یعنی میلاد کے نام سے بھاگنا یہ اتنا نعوذ باللہ من ذالک اس طرح سے نہیں ہے, وہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے, اس کا ذکر قرآن میں حدیث میں ہے. اب سارے مفسرین اس کا ذکر کرتے ہیں. تبرکاً میں امام بخاری نے اس کے اوپر بہت ذکر کیا ہے. اب میں ایک دو روایتیں آپ کو بخاری اور مسلم کا, چونکہ نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے اس لیے میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. یہ صرف ایک روایت میں صرف کیا اس کا نام لیتے ہیں پڑھوں گا کتاب الانبیاء سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان, سید کہتے ہیں قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدباء والہند, ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کہتے ہیں کانا من مدر, کانا قالت فممن کانا الا من مدر, کانا من ولد نضر بن کنانہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث اور تھی, وہ میں ساری نہیں پڑھنا چاہتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا ذکر, وہ حدیث یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ زینب سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کس قبیلے سے تھیں,
وہ ان کے قبیلوں کے نام تھے کہ فلاں کے دبا تھا، ہنتم تھا، یہ مکئی فلاں کس قبیلے سے تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی مدر سے تھے اور وہ مدر قبیلے سے تھے، اور آپ نضر بن کنانہ کی اولاد سے تھے، والد نضر بن کنانہ، حضور نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ حضور کی ولد بن کنانہ کی اولاد سے ہیں، لوگ کہتے ہیں وضو کے مسئلے کے سوا، زکوٰۃ اور اس کے مسئلے کے سوا تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں امام بخاری یہ سارے مسئلے لکھ رہے ہیں کہ حضور کس کی اولاد سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحقی ولیس بآدم ولیس بالجاد القطط ولا بالسبت بعث اللہ رسولہ ولا رأس 40 سنة فقام بمکۃ 10 سنین وبالمدینة 10 سنین وتوفاه اللہ ولیس برأسہ ولحیتہ 20 شعرة بیضاء۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے قد کے تھے، بلکہ درمیانے قد کے تھے، نہ بالکل سفید تھے نہ بالکل گندمی رنگ کے تھے۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ کس کے بارے میں ہیں؟ یہ ذات کے بارے میں ہیں یا یہ سیرت کے بارے میں ہیں؟ یہ باتیں امام بخاری جو لکھ رہے ہیں وہ سیرت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جو تھے وہ کتنے بال تھے، وہ آپ کے بال شریف کتنے تھے جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان بالوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ 20 سے زیادہ بال نہ تھے جو آپ کے سفید ہوئے، کئی روایتوں میں 10 سے زیادہ نہ تھے، بعض میں آتا ہے 20 سے زیادہ نہ تھے۔ تو حضور کی داڑھی کے بالوں کا ذکر، آپ کی زلفوں کا ذکر، آپ کے آبا کا ذکر، آپ کی رنگت کا ذکر، آپ کے خلق کا ذکر، آپ کی خلق کا ذکر، تو خلق کا ذکر بھی ہے اور خلق کا ذکر بھی ہے۔ تو محدثین نے اس کے اوپر ابواب قائم کیے ہیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیے۔ ہم اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ یہ آباء و اجداد کا بیان اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا بیان، آپ کے کپڑوں مبارک کا بیان، اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ تو یہ تو وہ لکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دوسرا میں حوالہ آپ کے پیش کرتا ہوں۔ امام مسلم انہوں نے کتاب الفضائل کے اندر یہ باب باندھا ہے، کہتے ہیں فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم الحجر علیہ قبل النبوہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کی فضیلت کا بیان اور اعلان نبوت سے پہلے اس پتھر کا بیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میلاد۔ تو اب جب ہم مسلم پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر تو کوئی قید نہیں ہے کہ کسی وقت بھی پڑھیں 12 مہینوں میں۔ اگر کوئی بندہ مسلم کی یہی کتاب، یہ جو میں نے ابھی باب پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اس پتھر کا جو تھا وہ سلام کرنا، جو حدیث امام مسلم لائے ہیں، اگر 12 ربیع الاول کو یہی بات کر دے، ہو ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ بھی ہو 12 اور 2 4 10 بندے بیٹھیں اور اس کو بیان کر دیں اس حدیث کو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ امام مسلم نے 12 ربیع الاول کا ساتھ نام نہیں لکھا، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ 12 مہینوں میں جب چاہیں کریں، تو 12 مہینوں میں یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آتا ہے۔ اور ربیع الاول کے مہینے کی میں بات اس لیے زیادہ نہیں زور دے کر رہا، وہ اگلے پروگرام میں جب میں اس پر آؤں گا نا خاص ربیع الاول کا تو وہ بیان کروں گا، ابھی میں اس کا عموم بیان کر رہا ہوں۔ آگے وہ حدیث امام لائے ہیں، یہ دیکھیں امام مسلم کہتے ہیں حضرت واصلہ بن الاسقا کہتے ہیں یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو فضیلت دی، اور کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور سبحان اللہ، اور بنو ہاشم میں سے کس کو فضیلت دی؟ وَاسْطَفَانِي من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے مجھے فضیلت دی۔
اب آبا و اجداد کا ذکر اور پھر اپنی فضیلت کا ذکر، بس یہ میلاد ہے۔ اگر کوئی کہہ لیں کہ کتاب الفضائل کا دوسرا نام میلاد النبی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب میلاد النبی کی میں بات بتاتا ہوں آگے امام مسلم حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرتا بمکہ کان یسلم علی قبل ان انبعث انی، اللہ اکبر، لأعرفہ الآن۔ حضور فرماتے ہیں مکے میں ایک پتھر تھا، واہ واہ، مکے میں ایک پتھر تھا جس کو میں پہچانتا ہوں۔ وہ کیا پتھر کرتا تھا؟ کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کتنی زکوٰۃ دیتا تھا، کتنے حج کرتا تھا، کتنے روزے رکھتا تھا۔ اس بات کا بیان ہے اس حدیث کے اندر کہ وہ پتھر نماز سجدے یہ کرتا تھا؟ نہیں، فرمایا اعلان نبوت سے پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ قبل ان اب آسا، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ کان یسلم، بس جب میں گزرتا تھا نا، گھر سے آتا اور جاتا تو وہ مجھے سلام کہتا تھا، اور میں آج تک اسے پہچانتا ہوں۔ اگر مصطفیٰ کو پتھر سلام کریں تو حضور اسے نہیں بھولتے، اور اگر بندہ مومن ہو کر مصطفیٰ کو سلام کرے تو آقا اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ میں آپ کہیں گے کہ یہ تو میلاد کی بات تو نہیں ہے۔ میلاد کی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر اعلان نبوت تک کا جو درمیانی عرصہ ہے آپ کی عمر کا، ان کے احوال کو بیان کرنا یہ میلاد ہے، ان کی ذات کو بیان کرنا یہ میلاد ہے۔ اب میں آتا ہوں آگے خاص بات پر، امام ترمذی کی میں آ رہا ہوں۔ امام ترمذی نے کتاب المناقب کے اندر یہ باب لکھی۔ پہلا تو وہ ایک لائے ہیں باب، یہ میں کسی بات پر بات لانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، اس لیے میں پیچھے سے یہ ساری آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابواب المناقب کے اندر انہوں نے وہ جو امام مسلم نے حدیث بیان کی، پہلے تو انہوں نے اس کا ذکر کیا اور اس حدیث کا نام لکھا ہے، باب کا نام لکھا ہے ما جاء فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان۔ اور فضیلت میں آگے کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریش واصطفاہ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی وہی حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو منتخب فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں عملوں کو دیکھا جاتا ہے، ناموں کو نہیں، کاموں کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی جب ہوتا ہے نا میلاد النبی تو ہم کہتے ہیں ہاں ناموں کو دیکھا جاتا ہے، نسبوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن کیا بات ہے؟ صرف اتنی بات ہے کہ نسب ہو اور ایمان ہو تو وہ بات بڑھ جاتی ہے، فقط نسب کی بات نہیں۔ ہم جن نسبوں کی بات کرتے ہیں وہ اہل ایمان کے نسبوں کی بات ہے۔ اگر بندہ ہو ہی کافر پھر نسب کام نہیں آتا، وہ تو ہم اس کی تو بات ہی نہیں ہے، ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ یہاں حضور فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نسب، اسماعیل علیہ السلام کے نسب کو اللہ نے فضیلت دی۔ کیوں فضیلت دی؟ یہ ان کی اولاد سے ہیں، اور بنی کنانہ کو، بنی قریش کو، اور پھر بنی قریش سے حضور فرماتے ہیں مجھے فضیلت دی۔ اب یہ وہ حدیث لائے ہیں امام ترمذی، اور اس کتاب الفضائل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے مشہور حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا انہوں نے پھر بیان فرمایا کہ حضور سارے قبیلوں کو چن لیا اور مجھے۔ اب میں اس بات پر آ رہا ہوں، اب آپ تفصیل سمجھ گئے ہیں، لیکن اس لفظ کے پڑھنے سے پہلے میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ میلاد کا مطلب ہے انبیاء کے ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، کسی وقت، کسی دن، کسی گھڑی، بشمول ربیع الاول، بشمول ربیع الاول۔ وہ کہتے ہیں سارا دن کر لو، ساری رات کر لو، پر ربیع الاول کو نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے بندو، جب یہ امام بخاری نے لکھا
امام مسلم نے لکھا، امام ترمذی نے لکھا، اللہ نے قرآن میں انبیاء کی ولادت کو بیان کیا۔ خدا نے تو شرط نہیں لگائی تھی کہ دیکھنا، ذرا ہوش کرنا، ذرا سنبھل کے بھائی ربیع الاول کا دھیان کرنا، ربیع الاول جو ہے نا اس میں یہ آیتیں ذرا دھیان سے تلاوت کریں، میلاد ہو جائے گا۔ اور جب بخاری مسلم ترمذی کو پڑھیں تو سارے مہینے پڑھیں، لیکن جب ربیع الاول آئے ذرا سنبھل کے، اس وقت نہیں۔ جب خدا نے، مصطفیٰ نے، محدثین نے اس کی شرط نہیں لگائی تو ہم اسی کو اگر ربیع الاول میں پڑھ لیں، اسی کو ربیع الاول میں پڑھ لیں، اسی کو ربیع الاول میں، انہی حدیث انہی آیات کو، تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ حضور نے تو محفل نہیں کی، حضور تو اس طرح سے نہیں بیٹھے، حضور نے تو نہیں یہ کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ تو رکھا ہے نا، یاد تو رکھا ہے نا اپنے میلاد کو۔ اب یہ ساری باتیں حضور کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا، بچپن کے حالات کا ذکر کرنا، قبائل کا ذکر کرنا، ذات مصطفیٰ کا ذکر کرنا، معجزات کا ذکر کرنا، یہ ساری بیان کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر بھی میلاد النبی تو نہ ہوا۔ اب میں آپ کو اس موڑ پر لے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس موڑ پر ہم پہنچ گئے۔ اب میں مسلم سے پڑھ رہا ہوں وہی کتاب المناقب، امام مسلم کا باب سنیں اور باب کا نام سنیں۔ کہتے ہیں جی یہ تو پہلے تھا ہی نہیں کبھی، یہ جو میلاد کا لفظ ہے یہ تو میلاد کا لفظ ہی پہلے نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سارے نہیں، کیونکہ جو اہل علم ہے ان کے شبہ ڈالنے والوں کے وہ تو جانتے ہیں نا کہ میلاد کا لفظ تو بڑا پرانا ہے، وہ تو قرآن میں ہے، قرآن کے نازل ہونے سے بھی پہلے کا ہے، یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میلاد کا لفظ امام ترمذی لائے، اور باب کا نام ہے ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر ایک بار پڑھ دیتا ہوں۔ کہاں لکھا ہے میلاد؟ جی بتائیں، دکھائیں۔ یہ ترمذی میں لکھا ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے۔ کس نام سے لکھا ہے؟ سیرت النبی کے نام سے لکھا ہے۔ کیا یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول آئے تو سیرت النبی منایا کرو؟ نہیں، مطلق بات ہے، 12 ربیع الاول کی بات ابھی آگے آئے گی۔ ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں اب میں وہ باب لکھ رہا ہوں جس باب میں میلاد النبی کا بیان کروں گا۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ رہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا نقی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، ان کی بھی ایک میلاد پر بڑی بہترین کتاب ہے، اس کی آگے چل کر میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے وہ حدیث لائے ہیں، وہ مشہور روایت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں تبرکاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ دونوں روایتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت عباس سے، کہ یا مربنی لیس انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ انت اکبر ہو، چونکہ وہ لفظ اکبر آ گیا تھا کہ تم بڑے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ تو ان کا آگے جواب سنیے کہ وہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ کہتے ہیں جہاں تک بڑے ہونے کی بات ہے کہ میں بڑا ہوں یا رسول اللہ، بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن جہاں تک پیدا ہونے کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا تعلق ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس روایت میں ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ بڑے کون ہیں تو انہوں نے کہا حضور ہی بڑے ہیں۔ ہاں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، پیدا ہونے کا اتفاق یہ ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو گیا۔ اب اس باب کا نام ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے یہاں تک جتنی روایتیں آپ کے سامنے بیان کی وہ عموم کے اعتبار سے کی ہیں کہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ولادت کرنا ہر وقت جائز ہے،
اور ربیع الاول کے اندر تو بالکل جائز ہے۔ اب جو ربیع الاول کی بات ہے وہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ یہ بات میں آگے جا کر بھی کروں گا، اب بھی میں آگے سنا دیتا ہوں، بلکہ یہ بات اس میلاد کے پروگرام میں بار بار کروں گا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ میلاد کے اندر میں ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ذکر کرنا، ولادت کا ذکر کرنا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اب قرآن کیا رمضان کے مہینے میں ہی پڑھنا چاہیے یا پورا سال قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے؟ یہ مسئلہ بتانے کی تو ضرورت نہیں، یا اس پہ ہاں نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آف کورس قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں، پڑھنا سارا سال چاہیے۔ کیا رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے؟ اب ایک سوال ہوگا، کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا تو رمضان 11 مہینے پڑھنا چاہیے یا رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے؟ اب جو بھی کا لفظ آیا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب 11 مہینے قرآن پڑھنا چاہیے تو رمضان میں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی؟ نہیں، رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو پھر رمضان میں بھی، اس کا مطلب ہوا ہے رمضان بھی شامل ہے، اگرچہ وہ رمضان میں نازل ہوا ہے 11 مہینوں میں پڑھنا چاہیے، رمضان میں بھی، جی بھی رمضان میں بھی۔ اچھا، اب ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے 11 مہینوں میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت ہے، تو کیا 11 مہینوں میں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ تو ربیع الاول میں بھی کرنا چاہیے؟ کر سکتے ہیں جی، کرنا چاہیے۔ ہاں ربیع الاول میں بھی کرنا چاہیے، جس طرح رمضان کے اندر تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اب میں اس کا سبب یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 11 مہینے تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، رمضان میں زیادہ کرتے ہیں، زیادہ ذوق شوق سے کرتے ہیں، زیادہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، زیادہ محبت سے کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت 11 مہینے کرتے ہیں، رمضان میں بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، ذوق سے کرتے ہیں، دھوم سے کرتے ہیں۔ دھوم سے کیوں کا کیا مطلب ہے کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، 10 دن میں کرتے ہیں، 20 دن میں کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہر روز قرآن ختم کرتے ہیں اللہ والے۔ اور جو ہر روز اگر کوئی ختم نہ کر سکے تو یوں تو کرتے ہیں نا کہ کوئی رمضان میں 10 کرتا ہے، کوئی 15 کرتا ہے، کوئی 5 کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے، کوئی 4 کرتا ہے۔ اب رمضان میں زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ ہر رات کیوں کرتے ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ وہ ہر روز ایک قرآن رمضان میں ختم کیا کرتے تھے، سارے سال میں نہیں، رمضان میں ایک رات ختم، ہر روز ایک ختم کرتے تھے۔ امام شافعی ہر روز ختم کرتے، وہ میں نے بتایا ہوں، میں پیچھے سارے محدثین کے حوالہ جات میں نے آپ کو بتائے تھے کہ کون کون تھا جو رمضان میں ایک ایک رکعت میں قرآن ختم کرتا تھا، کون کون تھا جو رات کے ایک رات میں 3 قرآن ختم کرتا تھا۔ امام بخاری رات کو ہی کرتے تھے۔ اب امام بخاری سے کوئی بندہ پوچھے یا جن لوگوں نے بزرگوں نے کیے یا بھی کہ سارا سال کیوں نہیں آپ اتنا کرتے رمضان میں؟ وہ کہتے ہیں رمضان میں قرآن آیا ہے، رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، رمضان میں ثواب زیادہ ہے۔ رمضان جو ثواب ہے زیادہ ہونے کا داعیہ، جو اندر جو محبت ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ زیادہ قرآن پڑھو، اس کا آنا رمضان میں مجبور کرتا ہے زیادہ قرآن پڑھو، کیونکہ اس کے آنے سے ہی تو یہ مقدس مہینہ بنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی فضیلت جو اس کے آنے کی وجہ سے تو یہ ہے، چونکہ رمضان میں قرآن آیا اس لیے اس میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ اور ربیع الاول میں کیوں ذکر مصطفیٰ زیادہ کرتے ہیں؟ جس طرح سے قرآن رمضان میں آیا ہے نا، اسی طرح صاحب قرآن ربیع الاول میں تشریف لائے ہیں۔ چونکہ وہ ربیع الاول میں تشریف لائے ہیں، سارا سال خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ہم میں بھیجا، تیرے حکم سے، تیرے اذن سے انہوں نے ہمیں تیری معرفت بتائی، تیری اطاعت بتائی، تیری رضا بتائی۔ یا اللہ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے بھیجا۔ جس طرح سے پورا سال شکر کرتے ہیں نا، ربیع الاول میں خاص شکر کرتے ہیں۔ وہ عموم ہے
یہ خاص شکر کرتے ہیں، اور اس شکر کرنے کے بارے میں علماء نے کیا کہا اس کا تو انشاءاللہ آگے بیان آئے گا۔ اب ربیع الاول کے مہینے میں یہ جو ذکر کیا جاتا ہے، خاص کر کے اس کی ابتدا میں نے آج کر دی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ اگلے پروگراموں میں آئے گی کہ اس کا کیا سبب ہے۔ لیکن آج کے سارے اس کے اندر جو میں نے آپ کو زیادہ بتایا ہے، نقطہ جس پر میں نے زور دیا ہے وہ عموم کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمہ وقت اور خصوصاً اس کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، یہ کار خیر ہے۔ اپنی ذات میں، اپنی فطرت میں یہ کام جائز ہے، لہٰذا جو کام اپنی ذات اور فطرت میں جائز ہوگا، اگرچہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سبب سے نہ کیا ہو تو اس کا کرنا جائز ہوتا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے پروگرام